سی تاخیر اس پروگرام کے آخری مقرر اپنے مہمان مقرر جو کہ سدھارتھ نگر سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا نیاز احمد فیدی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ محترم علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج ہر چہار جانب سے یہ آواز آ رہی ہے کہ امت مسلمہ مختلف مسائل سے دوچار ہے۔ آج اس امت کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہے، بلکہ آج یہ امت زوال کی طرف جا رہی ہے۔ آج یہ امت پریشانیوں کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، مگر حالات کیسے بھی آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے اوپر آزمائشیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، اسلام اور دین کے دشمنان کی جانب سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کتنا زیادہ کیوں نہ کر دیا جائے، اسلام کے خلاف غلط پرچار کیوں نہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو ایسے حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے دین کا ماننے والا بنایا ہے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول دین ہے، جس دین کے علاوہ اگر کوئی دوسرے دین کا ماننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جائے گا، اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کا
قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے اسی دین کے ساتھ جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ بھائیوں، اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں، اگر ہم اور آپ اسلام والے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ آزمائشیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے دوچار کرے گا، اللہ ہمارا امتحان لے گا۔ ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو ڈٹ کر کے ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسے حالات میں ہمارے کردار کیا ہونے چاہیے، انشاءاللہ کچھ پوائنٹس کی روشنی میں آپ کے سامنے خطاب کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ انہوں نے ایمان کا اعتراف کر لیا ہے، وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے ہم تو مومن ہو چکے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان لانے کے بعد، کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد، کلمہ شہادت کا اقرار کر لینے کے بعد کیا لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ انہیں آزمائشوں میں دوچار نہیں کیا جائے گا، انہیں آزمائشوں سے دوچار نہیں کیا جائے گا، انہیں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائشوں سے دوچار کیا، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، اور ہم نے کھرے کھوٹے کے درمیان تمیز کر لی، ہم نے یہ جان لیا کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹ بول رہا ہے، کون ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے اور کون ایمان لا رہا ہے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل کا پیرا نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں سے اپنے آپ کو دور کرنے والا ہے۔ وہ محض زبان سے ایمان کا اقرار کر رہا ہے، اس کی زبان پہ کچھ ہے اور دل کے اندر کچھ ہے، اللہ آزمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ اے میرے صحابہ اور اے میری امت کے لوگوں، تم نیک اعمال کرنے سے پہلے جلدی کرو، نیک اعمال کچھ کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ فتنے عام ہو جائیں۔ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے عام ہو جائے، فتنوں کی اکثریت ہو جائے، اس سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ فتنے اس قدر عام ہو جائیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح سویرے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا آدمی شام کو مومن ہوگا لیکن صبح صبح وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنے دین اور ایمان کا سودا چند ٹکور، چند سکوں کے بدلے کر لے گا، یعنی ایمان کی ویلیڈیٹی 24 گھنٹے بھی نہ رہے گی۔ فتنے اس قدر عام ہو جائیں گے، اور فتنے جب اس قدر عام ہو، اس سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک کام کرنے میں جلدی کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک بیان فرمائی، تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، لوگوں کے دلوں کے اوپر فتنوں کو ایسے پیش کیا جائے گا جیسے چٹائی کا ایک ایک تنکا ملا کر کے چٹائی بنائی جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے دلوں پر فتنے ڈالے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں فتنوں کے اس ماحول میں، فتنوں کے اس دور میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ایمان والا ہونے کے ناطے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے ناطے، آپ کا امتی ہونے کے ناطے، فتنوں کے دور میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہمیں توحید والا بننا پڑے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ہمیں کسی اور کو شریک اور ساجھیدار نہیں بنانا ہے، اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں، توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے، توحید یہ اسلام کی بنیاد اور توحید یہ ہماری پہچان ہے۔ اسی توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت سارے نبیوں اور بہت سارے رسولوں کو بھیجا، الگ الگ قوموں کے اندر انبیاء آئے، الگ الگ قوموں کے اندر رسول آئے، لیکن تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی عنوان یہی تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا
وَبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے ہر امت کے اندر ہم نے رسول کو بھیجے، تمام رسولوں کی دعوت کی بنیاد یہ تھی اے میری قوم کے لوگوں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور تم بتوں کی عبادت سے بچو۔ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مصیبتوں میں پکارنا ہے تو اللہ کو یاد کرو، پریشانیوں سے نجات چاہے تو اللہ کو یاد کرو، شادی شدہ جوڑا اگر بے اولاد اسے اولاد چاہیے تو اللہ سے دعائیں مانگے، مصیبتوں سے نجات اللہ دینے والا، پریشانیوں سے نجات اللہ دینے والا، رات کی تاریکی میں اپنے بندے کی پکار کو سننے والا اللہ، دن کے اجالے میں اپنے بندے کی پکار کو سننے والا اللہ، عبادت کے لائق اور عبادت کا حقدار وہ اللہ۔ تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ ابھی شیخ راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میرے بندو تم ایک اللہ کی عبادت کرو تو اپنے پیشانی کو جھکاؤ تو اللہ کے سامنے جھکاؤ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میرے بندو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اے میرے بندو تم کسی کو اللہ کا ساجیدار نہ بنانا۔ اللہ کی عبادت کرنا شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کہا شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ نے بھی قرآن میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ مگر آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا مسلمان بھائی، آج ہماری مسلمان بہن جو اپنے آپ کو تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتی ہے ہم اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے، ہم حدیث کو ماننے والے، لیکن وہ اپنی توحید کا کہاں کہاں سمجھوتا کر رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے گھر میں شرک کس طرح سے آ رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان نسلوں کے ہاتھوں میں آپ کو چھلا مل جائے، ان کے ہاتھوں میں آپ کو کالا دھاگا مل جائے گا، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارنے لگا۔ آج کا یہ مسلمان اگر اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے وہ مزاروں پہ جا کر کے دعائیں کر رہا ہے، وہ جا کر کے چادر چڑھا رہا ہے، وہ اللہ کا درجہ غیر اللہ کو دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بھائی، اے چھوٹے بچے ذرا غور کر لے، میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اے چھوٹے بچے تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، تو اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ترک، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تیرا محافظ بن جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تمہیں مانگنا ہو تو تم اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے عبداللہ ابن عباس جب بھی تمہیں مدد مانگنے کی ضرورت پڑ جائے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی یہ بیان فرما رہے ہیں اے عبداللہ ابن عباس تم دھیان سے سن لو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب اور تمہاری قسمت میں کوئی فائدہ پہنچانا لکھ رکھا ہے، پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لم یضروک بشیء، پوری کائنات کے لوگ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فائدہ دینا چاہتا ہے، پوری دنیا والے روکنا چاہے، پوری دنیا والے اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ اپنے بندے کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری کائنات کے لوگ مل کر کے اسے فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوک بشیء، پوری دنیا والے اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو یہ توحید اصل ہے، توحید والا ہمیں بننا پڑے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا ہے تو توحید کے ساتھ کیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت کو پانے والے، اور یہی لوگ ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم توحید
توحید والے بن جاؤ تو ہم زمین میں تمہیں حکمرانی بھی عطا کر دیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اے میرے بندو اللہ تمہیں بھی زمین کا خلیفہ بنا دے گا, اللہ تمہیں بھی زمین میں سلطنت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے زمین کا بادشاہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو بہتر بنا دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کی اصلاح کر دے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اے میرے بندو تم میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. اگر اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کی عبادت کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر امن دے گا, چین دے گا, سلامتی دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ان دنیا والوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے, میرے بندوں کو صرف اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے, دین کو اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرے. تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے ان فتنوں کے دور میں کہ ہم توحید پر ڈٹے رہیں, توحید کے ساتھ سمجھوتا نہ ہو. میرے پیارے بھائیو, ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, ہمارے پاس کپڑا نہ ہو, ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر مکان نہ ہو, ہماری دنیا کی زندگی پریشان ہو جائے, ہماری دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے, ہمیں دنیا کی نعمتیں نہ مل پائیں, میری پیاری بہنیں اگر آپ کو ایک وقت کا کھانا ملے, ایک وقت آپ کو خالی پیٹ سونا پڑے چلے گا, مگر ایمان اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو دیا ہے اور اگر آپ کو توحید والا بنایا ہے, اگر آپ کو اہل سنت والجماعت اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنایا ہے, نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنایا ہے, صراط مستقیم پر چلنے والا بنایا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, واللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دی ہے اور بہت بڑی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. نمبر 2, دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم دین پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو جائیں. فتنوں کے اس دور میں ہم دین پر چلنے والے بن جائیں, ہمارا وضاقتہ اسلامی ہو, ہمارا رہن سہن اسلامی ہو, ہمارے چہرے پر داڑھیاں آ جائے, ہمارے سر کے بال اچھے ہو, ہمارے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہو, دیکھنے والے کو یہ لگ جائے یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے, یہ نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے والا ہے اور نبی کے طریقے کا فالوور ہے, نبی کے طریقے کو فالو کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو تم شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین. شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میرے پیارے بھائیو, دشمن کے پیچھے پیچھے نہیں چلا جاتا, دشمن سے تو دور بھاگا جاتا ہے, دشمن سے تو بچا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں شیطان کو ہمارا دشمن قرار دے رہا ہے. ہم ایسے اعمال کو کیوں کریں جو اعمال اللہ کو ناپسند ہو, جو اعمال میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اور شیطان کا پسندیدہ عمل ہو, ہم ان کاموں کو انجام کیوں دیں. میرے پیارے بھائی ذرا غور کریں, آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے اپنے سماج اور معاشرے کا ایک جائزہ لیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ آج اسلام کی وہ تعلیمات جن میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں, جن میں ہمارے لیے سہولت ہو, اسلام کی وہ تعلیمات جن پر عمل کرنے میں ہمیں آسانی ہو, ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. لیکن اسلام کا وہ حکم جو ہمارے رسم و رواج سے ٹکرا رہا ہے, جو ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج سے ٹکرا رہا ہے, جو ہمارے سماج اور معاشرے کے رسم و رواج سے ٹکرا رہا ہے, آج کا مسلمان ان تمام اسلامی تعلیمات کو فراموش کر رہا ہے, اسلام کی ان تعلیمات کو چھوڑ دے رہا ہے. گویا کہ یہ طریقہ تو ان لوگوں کا ہوا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں یہودی تھے. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے یہودیو تمہارا معاملہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. کیا تم قرآن کریم کی بعض باتوں کو لے لیتے ہو اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ جو آدمی ایسا کرے گا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ زبردست عذاب تیار کر کے رکھا ہے.
آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اگر اسلام کے احکامات کا انکار کیا، اگر اسلام پر عمل پیرا نہ ہوئے تو ہم تو عام آدمی ہیں۔ اگر نبی کے احکام کی خلاف ورزی کی، اگر نبی کی باتوں کو نہیں مانا تو ہم تو عام آدمی ہیں۔ اس دنیا کی سب سے معزز ہستی انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت گزری ہے۔ صحابہ کرام جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور اپنے مولا سے راضی، اپنے رب سے راضی ہے۔ یاد کیجئے غزوہ احد کا موقع ہے، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور جیت کی خوشیاں منانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی ایک جگہ پر لگا دی، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، نبی کے حکم کو توڑ دیا، آپ کی بات کو نہ مانی۔ معاملہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دے دی، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور جیتی ہوئی جنگ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ ہے، نبی کا حکم توڑے، نبی کی خلاف ورزی کرے، جیتی ہوئی جنگ کو ہار جائے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری صبح سے لے کر شام تک، ہمارا پورا دن، ہماری پوری رات اور ہمارا ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، جو نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ کان کھول کر کے سن لیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ہو سکتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتنہ دبوچ لے اور انہیں اللہ کی جانب سے کوئی فتنہ لاحق ہو جائے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا اللہ کی جانب سے رسوا کن اور دردناک عذاب انہیں اپنا شکار بنا لے۔ تم اسلام والے بنے، ایمان والے بنے اور اسلام کے طریقے پر عمل پیرا ہو جائے۔ دو چیزیں ہوگی، ان فتنوں کے دور میں کام ہمیں اور کرنا ہے کہ ہم عبادات کو انجام دینے والے بن جائیں، ہم نمازی بنے، ہم رمضان کا مہینہ جب ہمیں مل جائے ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ثواب کی امید رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم رمضان کا روزہ رکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مکلف بنایا ہے، عبادات کی مختلف شکلیں ہیں مگر عبادات میں ایک اہم عبادت نماز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نمازوں کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ نماز تمام عبادات میں ٹاپ کلاس کی عبادت ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا لیکن ہر بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو جائے۔ اللہ نے حج کو واجب قرار دیا لیکن ہر انسان کے اوپر حج واجب نہیں ہے، حج اس بندے کے اوپر واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہ کیا۔ انسان بالغ ہو چکا ہے، وہ شریعت کا مکلف ہو چکا ہے، اب وہ جس حال میں بھی ہے اسے نماز تو پڑھنی پڑے گی، اگر مریض ہے، بیمار ہے، تب بھی اسے نماز پڑھنی ہے، نماز سے معافی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے اوپر وقت متعینہ پر واجب قرار دے دی گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز یہ اتنا اہم معاملہ ہے اور نماز یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، آپ نے کہا اے معاذ انک تاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم یہودیوں کے پاس جا رہے ہو، اے معاذ جب ان کے پاس جانا انہیں بتانا، انہیں توحید کی دعوت دینا، انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، انہیں یہ بتانا کہ میں محمد رسول اللہ اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، اگر وہ توحید والے بن جائیں، اگر وہ ایمان والے بن جائیں، انہیں بتانا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا۔ نماز یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد اور تمام معاملات کی بنیاد اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا کھمبا، اسلام کا ستون اور اسلام کی پلر یہ نماز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نماز قائم کرنے والے بنیں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. لیکن اگر آپ نماز نہ پڑھیں گے, اگر آپ نمازوں سے دور ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے حقوق کے تعلق سے سب سے پہلا سوال انہی نماز کے بارے میں کرے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا. فَإِن صَلُوَتْ صَلُوَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کے تمام اعمال درست ہوں گے, اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو انسان کے تمام معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. اگر آپ نماز پڑھیں گے, انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. بندہ اپنے پروردگار کے سب سے قریب تب بن جاتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوا ہوں. اے اللہ میں تیرا بندہ تیری عبادت و بندگی کر رہا ہوں. سجدے میں جاتا اللہ کا سب سے قریبی بندہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. اے میرے صحابہ تم سجدے میں کثرت سے دعائیں مانگا کرو, ہو سکتا ہے کہ سجدے میں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ قبول کر لے. سجدے میں یہ نماز میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی ہے. آپ جب مرض الموت میں مبتلا ہیں, آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں, آپ کے اوپر موت آنے والی ہے, آپ کی آواز تو چھن چکی ہے, صحابہ کان لگا کر کے آپ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں. آپ اپنی امت کو آخری وصیت کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں تم نماز 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 قائم کرتے رہنا, نماز کی حفاظت کرتے رہنا. وما ملکت ایمانکم, اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے رہنا. تو نماز پڑھے. نماز کے تعلق سے ایک آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے میرے صحابہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات. اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے کوئی نہر جاری ہو اور وہ بندہ اس نہر میں ہر دن میں 5 مرتبہ نہائے, هل یبقى علیہ من درنہ شیئا. اے میرے صحابہ کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نہیں. آپ نے بیان فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس, یہی 5 ٹائم کی نماز کی مثال ہے. نماز پڑھے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بدلہ بھی دینے والا ہے. پہلی چیز فتنوں کے اس دور میں ہم توحید پر قائم رہیں. دوسری چیز ہم اسلام یا دین پر مکمل طور سے عمل کرنے والے بن جائیں. نمبر 3 ہم عبادات کو قائم کرنے والے بن جائیں. عبادت. نمبر 4 ہم دین علم حاصل کریں. علم حاصل کریں, دینی علم حاصل کریں. میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیا عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ استفہام انکاری ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میرے پیارے بھائیو آپ علم حاصل کریں, اور یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں علم حاصل کریں لیکن علم تمام علماء سے حاصل نہ کریں. اس دنیا کے اندر آج علماء سو کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, نہ جانے آپ کے عقیدے اور آپ کے منہج کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. اچھے علماء اور صحیح علماء اور بہترین علماء. وقت ختم ہو رہا کیسے؟ تو علم حاصل کریں آپ بہترین علماء سے, اچھے علماء سے علم حاصل کریں. میرے پیارے بھائیوں آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیں, آپ اپنی اولاد کو دنیا دار بنائیں, دنیا کا علم سکھلائیں, مگر بیسک اور بنیادی علم اپنے اولاد کو اتنی بتا دیں کہ آپ کی اولاد کو عقیدہ معلوم ہو, نماز کا طریقہ معلوم ہو, دعا کرنے کے آداب معلوم ہو, اور زندگی گزارنے کے جو شریعت نے آداب بتائے ہیں وہ آداب معلوم ہو. فتنے کے اس دور میں ایک بڑا اہم کام ہے, وہ کام یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں. دعوت و تبلیغ کا کام کریں. دینی پروگرام ہو, دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم آگے آ جائیں. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں, دین کی دعوت کا ذمہ صرف علماء کا نہ رکھو. دین کی دعوت کا ذمہ آپ صرف علماء اور جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں کا حق نہ سمجھو. آپ اپنے
اپنے اعتبار سے دین کے داعی بنے, اپنے علم کے مطابق علماء سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں, دین کی دعوت کو عام کریں, دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, فتنوں سے آگاہ کریں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے, تم میں ایک ایسی گروہ ہونی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, وہ بھلائی کی دعوت دے اور برائی کے کاموں سے روکے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا لقب کیوں دیا؟ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم اس کائنات کی سب سے بہترین امت ہو, تمہیں نکالا اس لیے گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکا کرتے ہو. فتنوں کے اس دور میں ہمیں ایک کام اور کرنا ہے, ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں, ہم اپنے کردار کو اچھا بنائیں. ہم لوگوں سے ملے تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ کا اخلاق بڑا اونچا ہے. فتنوں کے اس دور میں اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, اگر آپ کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کو کیا کیا نہیں کہا گیا, کتنی تکلیفوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا, مگر آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اچھے اخلاق کے مظاہرے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جھک در جھک اسلام میں آتے گئے اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں رہو جس حال میں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, گناہ کرنے کے بعد نیکیاں کر لو تاکہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں, اخلاق کو بہتر بنائے. ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم القائم بحسن خلقہ, ایک مومن آدمی قیام اللیل کرنے والے, نفلی روزہ رکھنے والے کے مقام و مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ, اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے, آپ نے بیان فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق, اللہ کا تقوی اور بہترین اخلاق. تو فتنوں کے اس دور میں اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں, اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, فرقوں میں نہ بٹے, ٹولیوں میں نہ بٹے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی حیثیت سے ہوتا ہے, ایک دوسرے کو مضبوطی دیتا ہے, ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے. ایک مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانے, ایک مسلمان کے درد کو اپنا درد جانے اور مل جل کر کے رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. فتنوں کے اس دور میں چونکہ وقت ختم ہونے کو ہے, آخری بات بتا رہا ہوں, فتنوں کے اس دور میں ہمیں ایک کام اور کرنا ہے, ہم صبر والے بن جائیں, ہم صبر کریں. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اگر صبر کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, ان کی چال, ان کی تدبیر تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. میرے رب کا وعدہ ہے میرے پیارے بھائیو, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ, اللہ نے فرمایا صبر کے ذریعے اللہ کی مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو. میرے پیارے بھائیو, یہ چند باتیں تھیں فتنوں کے تعلق سے. ان فتنوں کے اس دور میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, وقت ہمیں بالکل اجازت نہیں دے رہا ورنہ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بیان کی جاتی. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو فتنوں کو سمجھنے اور فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک تمہیں دنیا کے اندر زندہ رکھ توحید پر رکھ, جب اس دنیا سے جائے توحید پر جائیں, مرنے کے بعد اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آزادی دیتے ہوئے جنت الفردوس سب کا ٹھکانہ بنا. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء
ابھی شیخ محترم سے ہم بہت ہی اہم بات سماعت کر رہے تھے، وقت نہیں تھا ورنہ اور بھی سنتے، اور مائک کی گڑبڑی کی وجہ سے تھوڑا وقت ڈسٹرب ہو گیا. خیر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا کرے، ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہمارے ابو الجیس بھائی نے 200 روپیہ ان طالب علموں کو دیا ہے، لیجیے حافظ صاحب ماشاءاللہ 100 دونوں. اور معین الدین صاحب چاند پار، انہوں نے 1000 روپیہ یعنی 500 روپیہ دونوں کو دیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا برکت ہے. لیجیے 500 حافظ صاحب بلا تکلف. ہاں تو الحمدللہ اب پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ چکا ہے.